اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے واقعی دنیا کو انقلاب آشنا فرمایا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو پورا روئے زمین، سارا عالم انسانیت نہ صرف کفر کی ظلمتوں میں بھٹک رہا تھا، بلکہ پوری دنیا جور و جفا کی چکی میں پس رہی تھی اور ہر طرف ظلم کا دور دورہ تھا۔ انسان انسانوں کو مار کر کھا رہے تھے، زندہ جلا رہے تھے، درندوں کے آگے ڈال کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے۔ روئے زمین پر صرف طاقت کا راج تھا اور سب سے بڑا جرم کمزوری تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث ہو کر شمع محبت روشن کی۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، باپ بیٹا ایک دوسرے کے دشمن تھے، بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن تھے، قبیلے قبیلوں کے دشمن تھے، قومیں قوموں کی دشمن تھیں، حکومتیں حکومتوں سے دشمنی کر رہی تھیں، ہر فرد دشمنی میں مبتلا تھا۔ انقلاب محمدی نے علی صاحب الصلاۃ والسلام دلوں میں محبتیں بھر دیں، الفتیں بھر دیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کا ایسا احسان ہوا کہ لوگ بھائی بھائی ہو گئے، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے لگ گئے، ایک دوسرے کی خیر خواہی میں لگ گئے۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ استعمال فرمایا، کیا ترکیب حضور نے استعمال فرمائی، کون سا طریقہ تھا جس نے اس طرح سے دلوں کو بدل دیا؟ اس کی بنیاد تھی دعوت الی اللہ، یتلو علیکم آیات، اللہ کی آیات پیش فرماتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، پھر جو دعوت قبول کرتا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرماتے تھے۔ تزکیہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا تھا؟ کیا وہ نہا دھو کر صاف ہو جاتے تھے، کپڑے صاف پہن لیتے تھے؟ یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا، لوگ پہلے بھی نہاتے دھوتے تھے، امیر امراء بڑے قیمتی اور ریشمی لباس پہنتے تھے، بڑے بڑے بھاری زیورات پہنتے تھے اور بدن کو سجاتے تھے، یہ سب تو پہلے بھی ہوتا تھا۔ آپ نے جو تزکیہ فرمایا، جو پاکیزگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، وہ دلوں کی پاکیزگی تھی۔ دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کر دیا۔ دلوں کو پاک کرنے کا طریقہ نبوی کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں وہ کیفیات ہوتی تھیں جو دلوں میں اتر جاتی تھی۔ ہر متکلم، ہر وہ شخص جو کلام کرتا ہے، جب اس کا کلام آپ سنتے ہیں تو اس میں اس کی ذات کے اثرات بھی ہوتے ہیں،
اور یہ ہر شخص میں ہوتے ہیں، کسی کی قوت زیادہ ہوتی ہے بندے کو زیادہ متاثر کرتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے بندہ کم متاثر ہوتا ہے، لیکن ہر فرد میں ہوتی ہے۔ آپ کسی شعبہ زندگی کے لوگوں کے ساتھ کسی آدمی کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں، وہ ان کی باتیں سنتا رہے، ان میں بیٹھا رہے، تو اس کی عادات آخر ان جیسا ہونا شروع ہو جائیں، اس کی پسند و ناپسند ان کی پسند و ناپسند میں ڈھلنے لگ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ قوت اس قدر تھی جس میں آپ کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے۔ وہ پاکیزگی، وہ نورانیت، وہ محبتیں، وہ رحمتیں، اللہ کا وہ کرم جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر لبریز تھا۔ جو کوئی ایمان لا کر توجہ سے حضور کے ارشادات سنتا، وہ دلی طور پر ان کیفیات سے سیراب ہو کر ان میں ڈھلتا چلا جاتا تھا۔ اس عالمی انقلاب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باہر سے مخلوق درآمد نہیں کی۔ وہی لوگ جب روئے زمین پر ہر طرف ظلم کا دور دورہ تھا تو جزیرہ نما عرب جو دنیا کا مرکز ہے، اس میں تقریباً ہر وہ خرابی موجود تھی جو دوسری اقوام میں انفرادی طور پر تھی، یعنی بعض قومیں بعض ایک ظلم میں دوسروں سے زیادہ آگے تھیں، دوسری قوم کسی دوسرے ظلم میں ان سے آگے تھی، تیسری کسی تیسری طرح کے ظلم میں ان سے آگے تھی، لیکن جزیرہ نما عرب کا محل وقوع بھی ایسا ہے کہ وہ دنیا کا مرکز ہے، اور ان کا پیشہ بھی یہ تھا کہ وہ دنیا کے ساتھ تجارت ہی ان کا ذریعہ معاش تھا، اور دنیا کے ساتھ ان کا باہر کی دنیا کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا، تو جہاں جاتے وہاں سے کچھ نہ کچھ لے آتے۔ تو جزیرہ نما عرب میں وہ ساری خرابیاں موجود تھیں جو روئے زمین پر منتشر تھیں۔ وہیں سے بعثت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا آغاز ہوا، اور وہی لوگ حضور کی نگاہ شفقت کی بدولت، آپ کے ارشادات عالیہ سن کر، آپ کی زبان حق ترجمان سے قرآن حکیم اور اللہ کی آیات سن کر اس طرح تبدیل ہوئے کہ جو لوٹ کر کھانے کے عادی تھے وہ کما کر حلال روزی لٹانے پہ آ گئے، جو قاتل اور لوگوں کی گردنیں مارنے والے تھے وہ لوگوں کے محافظ اور لوگوں کی جانوں کے محافظ بن گئے۔ یعنی پوری طرح سے رات کی تاریکی چھٹ گئی اور پوری طرح سے روشنی اور سورج منور ہو گیا انصاف اور عدل کا۔ تو کچھ کیفیات تھیں جو قلب اطہر سے سننے والے کے قلب میں منعکس ہوتی اور وہ بندہ بدل جاتا، اور اتنا بدلتا کہ انہی لوگوں نے 13 برس مسلسل مکی زندگی میں ہر دکھ برداشت کیا لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ انہیں ہجرت کرنا پڑی تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، مال جائیدادیں چھوڑ دی، رشتہ دار چھوڑ دیے، کنبے قبیلے چھوڑ دیے، اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ اور جب غزوہ بدر میں مقابلہ ہوا اور 1000 کے لشکر جرار اور چنے ہوئے بہادروں کے سامنے 313 کا ایک ایسا لشکر تھا حضور کے ساتھ جس کے پاس نہ رسد تھی، نہ قابل ذکر اسلحہ تھا، نہ سواری تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریش بدر میں جب دعا فرمائی تو آپ کے الفاظ قابل توجہ ہیں، آپ کا ہر لفظ قابل توجہ ہے، دل میں اتارنے کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں بدر میں سارے کا سارا اسلام لے آیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تیرے بڑے کھرے بندے لے آیا ہوں، تیرے مخلص بندے لے آیا ہوں، تیرے بڑے نیک لوگ لے آیا ہوں، نہیں فرمایا، اے اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں۔ یعنی ایک فزیکل سٹرکچر کا، ایک انسانی وجود کا نظریے میں تبدیل ہو جانا۔ اب جو حضور نے فرمایا الحمدللہ وہ برحق، آپ اصدق الصادقین، آپ کا ایک ایک لفظ
سچ اور صرف سچ ہے۔ تو حضور کا یہ ارشاد کہ یہ 313 صرف افراد نہیں ہیں، یہ سارے کا سارا سر تا پا اسلام بن گئے ہیں۔ فرد کا نظریے میں ڈھل جانا، اسے کہتے ہیں تزکیہ جو حضور نے فرمایا۔ اور اللہ کی حضور آپ نے عرض کی کہ اگر یہ یہاں کھیت رہے فلن تو بدا قیامت تک کوئی پیشانی تیرے سجدوں سے آشنا نہیں ہو سکے گی، کوئی بتانے والا نہیں ہوگا کہ تو کیسا ہے، کہاں ہے، کس بات پہ تو راضی ہے۔ یہ سارے کا سارا اسلام ہے۔ تو برکات نبوی یہ تھیں کہ تزکیہ جو حضور نے فرمایا وہ یہ تھا کہ انسان بنی نوع یا انسان، ایک مجسم آدمی ایک نظریہ حق میں، ایک دعوت حق میں اور سراپا حق بن گیا۔ یہ تھا دلوں کا تزکیہ کہ اب ان کے اعضاء و جوارح بھی ہر وہ کام کرتے تھے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اب وہ صرف مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں تھے، وہ نوع انسانی کے خیر خواہ بن گئے۔ اور انہوں نے جتنے جہاد کیے وہ صرف ظلم کو روکنے کے لیے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے تھے، ورنہ کافروں کے قتل عام کی اجازت بھی نہیں تھی۔ یعنی کسی کافر کو بھی قتل نہیں کیا گیا، دہشت گردی نہیں بنائی گئی، مکان نہیں جلائے گئے، فصل نہیں جلائے گئے، میوہ دار درخت نہیں کاٹے گئے، عبادت خانے بت خانے تھے اور ان میں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، لیکن حضور کا حکم تھا کہ معابد کو نہ چھیڑا جائے، معابد میں رہنے والے لوگوں کو نہ چھیڑا جائے، خواتین اور بچوں کو نہ چھیڑا جائے، ضعیف لوگوں کو نہ چھیڑا جائے، حتیٰ کہ جو مقابلے میں تلوار نہیں اٹھاتا اس پر تلوار نہیں اٹھائی جائے۔ اور دنیا کو تھوڑے سے عرصے میں، یعنی قرآن حکیم 23 برس نازل ہوتا رہا، 13 برس مکی زندگی تھی، اور 10 برس مدینہ منورہ میں، 23 برس میں قرآن کی تکمیل ہو گئی، اور حاملین قرآن صاحب تزکیہ لوگ جن کا حضور نے تزکیہ فرما دیا، آپ امت کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں سونپ کر دنیا سے پردہ فرما گیا۔ اب ان کی کارکردگی دیکھیے اور اس تزکیے کے اثرات دیکھیے کہ دنیا ظلم و جور و جفا سے بھری ہوئی تھی۔ 23 برس ہی میں، یعنی 23 برس نزول قرآن کا عرصہ ہے، 23 برس عہد خلافت کی تاریخ کو دیکھ لیجئے تو معلوم دنیا کے کم و بیش 3 حصے فتح ہو چکے تھے، اور مسلمانوں نے صرف فتح نہیں کیے بلکہ ایک بہت بڑی مثبت بات جو نظر آتی ہے ان فتوحات میں، کسی عورت کی چیخ سنائی نہیں دیتی، کسی یتیم کے آنسو گرتے سنائی نہیں دیتے، کسی بوڑھے ماں باپ کی آہیں سنائی نہیں دیتی، بلکہ کافر کو بھی اگر انصاف ملا تو مسلمانوں کے زیر نگیں آ کر۔ ایک بنیادی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی وہ یہ تھی کہ جان لینے کا حق اسے ہے جس نے جان دی ہے، زندگی لینے کا حق اس طاقت کو ہے جس نے زندگی عطا کی ہے، جو زندگی دے نہیں سکتا اسے زندگی کسی کی لینے کا بھی حق نہیں۔ اگر کوئی مارا جائے گا تو اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ حتیٰ کہ خیبر میں ایک عجیب واقعہ غزوہ خیبر میں پیش آیا، ایک یہودی سے مقابلہ کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تلواریں ٹوٹ گئیں اور دست بدست لڑائی پہ آ گئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے گرا لیا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے اور خنجر کھینچا اپنی کمر کی پیٹی سے اسے اس کے سینے میں اتارنے کے لیے، تو اب اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ بے بس تھا، تو اس نے آپ کے رخ مبارک پر تھوک دیا۔ گھبرایا ہوا دشمن کچھ بھی نہیں جب کر سکتا تو کوئی حرکت تو کر گزرتا ہے، تو اس نے آپ کے رخ مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ رک گیا، آپ اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو
تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور حیران ہوا اور اس نے پوچھا عجیب بات ہے، میں تو سمجھا کہ اگر ایک خنجر سے میرا کام تمام ہو سکتا ہے تو آپ پر میں نے تھوک دیا، آپ مجھے 10 خنجر ماریں گے، مارتے چلے جائیں گے، اور آپ نے مجھے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے فرمایا میں تیرے ساتھ ذاتی دشمنی سے نہیں لڑ رہا تھا، اور میں اپنے ذاتی انتقام کے لیے تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ تو اللہ کے حکم میں اور عدل میں رکاوٹ بن رہا تھا، تو ظلم کا مددگار بن رہا تھا، اور میں اللہ کے حکم سے تجھے راستے سے ہٹا کر عدل قائم کرنا چاہتا تھا۔ اب جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو مجھے اپنی ذات کا غصہ بھی میرا اس میں شامل ہو گیا، مجھے بھی تجھ پہ بڑا غصہ آیا کہ اسے مار دوں، تو میں اپنے لیے تجھے قتل کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، اس کی مجھے اجازت نہیں ہے، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دی۔ اس بات نے اسے اس پہ مجبور کر دیا کہ وہ کہے اٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کہنے لگا بے شک یہ دین برحق ہے جس میں اللہ کے حکم کی اتنی پابندی ہے کہ عین میدان جنگ میں بھی اپنی ذاتی ناراضگی کی وجہ سے آپ تلوار نہیں چلا سکتے، یعنی زندہ رہنے کا حق اس نے دیا ہے، وہ زندگی واپس لے بھی سکتا ہے، اس کے حکم سے قتل کیا بھی جا سکتا ہے، جہاد میں بھی لوگ مارے جاتے ہیں، عدالتیں سزا دیتی ہیں، لوگ قتل ہوتے ہیں، وہ انصاف ہوتا ہے، وہ دہشت گردی نہیں ہوتی۔ جب ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور دوسروں کو مارنا شروع کر دیتا ہے تب دہشت گردی ہوتی ہے، اور اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ دوسری بات جو اسلام کی بنیادی باتوں میں سے ہے، بنیادی ارکان میں سے، وہ ہے کہ ہر متنفس کو عقیدہ رکھنے کا حق حاصل ہے، وہ اللہ کو مانے الحمدللہ، نہ مانے تو یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ آپ اسے اس معاملے پہ نہ ایمان لانے پہ مجبور کر سکتے ہیں، نہ اس کی جان اور مال کو چھیڑ سکتے ہیں، نہ اسے قتل کر سکتے ہیں، نہ اس کی عزت میں مداخلت کر سکتے ہیں، نہ اس کے مال میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ اس کی جان، مال، آبرو کا تحفظ مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے، نہ یہ کہ اسے لوٹنے اور اسے ماریں، بلکہ اس کی جان کا تحفظ، اس کی ضروریات اسے دینا۔ اگر وہ اسلامی حکومت کی حدود میں رہتا ہے تو اس کے بچوں کی تعلیم، اس کے روزی کے وسائل، اس کا روزگار، اس کی جان، مال، آبرو کا تحفظ، یہ حکومت اسلامیہ کے اور مسلمانوں کے ذمے ہے۔ تو یہ کیفیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلوں میں اس طرح اتار دی کہ وہ اس کی سراپا تصویر بن گئے، اور یہ بات تاریخ میں، یوں تو تاریخ بڑے بڑے فاتحین کا نام لیتی ہے، اور لوگوں نے، چنگیز خان نے بھی دنیا کو مسخر کرنے کی کوشش کی، اس کا دعویٰ یہ تھا، وہ سورج کو پوجتا تھا کہ آسمان پر 2 سورج نہیں ہیں تو زمین پر 2 خان نہیں ہوں گے۔ سکندر اعظم کا ذکر آپ پڑھتے ہیں، اسے فتح کا، دنیا فتح کرنے کا شوق آیا تو کہاں سے کہاں تک اس نے مارا ماری کی، لیکن چنگیز خان بھی حسرتیں دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا، اور سکندر ادارہ بھی اپنی حسرتیں دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے صرف 23 برسوں میں پوری تاریخ انسانی کو بدل کر رکھ دیا؟ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا، اور جب یہ دل میں کیفیات آتی ہیں تو اس کے بعد آتی ہے ان باتوں کی باری جو ہم کر رہے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم فرماتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے قرآن کریم کی، پھر سمجھ آتی ہے ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ورنہ لوگ قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں، احکام نبوی بھی سنتے رہتے ہیں، حدیث مبارکہ بھی سنتے پڑھتے رہتے ہیں، اور قتل و غارت گری بھی کرتے رہتے ہیں، ظلم و جور بھی کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ الفاظ دماغ کو متاثر کرتے ہیں، دلائل دماغ کے لیے ہوتے ہیں، آپ جتنی دلیلیں بھی دیں وہ دماغ کو قائل کرنے کے لیے ہیں، دل کے لیے دلیل نہیں ہوتی، دل دلیلوں کو نہیں مانتا۔ آپ کتنے بدکاروں کو دیکھیں، چوروں کو دیکھیں، جواریوں کو دیکھیں، شرابیوں کو دیکھیں، آپ ان کی
آرام سے انہیں پاس بٹھا کر ان کی بات سننے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ شراب نہیں پینا چاہتے، یہ انہیں نقصان دے رہی ہے، صحت بھی تباہ ہو رہی ہے، مال بھی برباد ہو رہا ہے۔ وہ جوا نہیں کھیلنا چاہتے، ان کی ساری جائیداد جوئے میں وہ ہار چکے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ، تو پھر کیوں کھیلتے ہو؟ دل کرتا۔ اب عقل کے پاس تو یہ ثبوت بھی موجود ہیں کہ یہ برا کام ہے، لیکن دل اس کے ثبوتوں کی پرواہ نہیں کرتا، دل چاہتا ہے، عقل بے بس ہے، مجبور ہے، اعضاء و جوارح وہی کام کرتے ہیں جو دل کہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل سے بات کرنے سے پہلے دل سے ارشاد فرماتا ہے۔ حضور پہلے توجہ تزکیہ فرائض نبوت میں پہلے تزکیہ ہے کہ پہلی بات دل سے کی جائے، وہ کیفیات دل میں اتاری جائیں، دل کو پاک کیا جائے، پھر عقل کو دلائل سے قائل کیا جائے، پھر کتاب کی تعلیم کی جائے، پھر حکمت کی تعلیم دی جائے۔ تو وہ تعلیم کتاب و حکمت جو ہوگی وہ انسان کی عملی زندگی میں رہنمائی کرے گی، اس لیے کہ اس کا دل اس پر عمل کرنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا ہو۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں دینی مدارس میں ہمارے نوجوان رات دن قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جب بازار جاتے ہیں تو ان میں اور دوسرے لڑکوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ آپ حیران ہوں گے، یہ ایک حقیقت ہے کہ درس بخاری پڑھنے والے رات کو سنماؤں میں بھی پائے جاتے ہیں، شہر کے ایسے محلوں میں بھی دیکھے جاتے ہیں جنہیں شریف لوگ کوئی بھی جہاں جانا برداشت نہیں کرتا وہاں بھی دیکھے جاتے ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم صرف انہیں کتاب و حکمت پڑھاتے رہتے ہیں، تزکیہ نہیں کرتے۔ تو کتاب و حکمت کے الفاظ و حروف دماغ تک رہتے ہیں، ان کا کام ہے کہ ہم جب کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بتائیں۔ سارا دین کیا ہے؟ کام کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ دل میں جو بات اترتی ہے وہ تزکیہ ہے، دین کا وہ حصہ جو برکات نبوت سے تعلق رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مشرف و اسلام ہوا مکہ مکرمہ میں، اور یہ خاندانی غلام آ رہے تھے اہل مکہ کے۔ خاندان کیا تھا؟ 4 افراد تھے، ایک ان کی ہمشیرہ تھی، ایک بوڑھی والدہ تھی عمر رسیدہ، اور ایک بزرگ باپ تھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان چاروں کو چونکہ غلام ابن غلام آ رہے تھے، ان کا کوئی حمایتی تھا نہیں، مسلمان خود سارے ظلم و جور برداشت کر رہے تھے، تو ابو جہل نے ان سب پر بے پناہ مظالم توڑے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر لٹا دیا جاتا، گرم لوہے سے داغا جاتا، کوڑے مارے جاتے، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی۔ بلکہ ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ شام کو چھوڑ دیا جاتا تو رات بھر ان چاروں میں سے کسی ایک میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ دوسرے کو گھڑے سے پانی ڈال کر پلا دے، اتنا مارا جاتا۔ تو جب کوئی بات انہوں نے مان کر نہ دی تو ابو جہل کو اس عمر رسیدہ خاتون پہ بہت غصہ آیا۔ وہ پہلی خاتون شہید ہیں اسلام کی جن کا خون مکہ کی سرزمین میں جذب ہوا۔ تو وہ ان کے سینے پہ چڑھ بیٹھا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں خنجر اتار دوں گا، تم دل سے نہ کہو۔ میرا بھرم رکھنے کے لیے، آخر میں عرب کے نامور سرداروں میں سے ہوں، میں صرف مکہ کا سردار نہیں ہوں، میں عرب کے نامور سرداروں میں سے ہوں، میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ایک بوڑھی عورت جو غلامہ تھی، کنیز تھی، اس نے بھی میری بات نہیں مانی۔ تم میرا بھرم رکھنے کے لیے زبان سے کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے اور یہ لات و منات ہی خدا ہیں، میرا بھرم رہ جائے۔ تو وہ مسکرا دی، انہوں نے کہا جب وہ ہے ہی ایک، میں کیسے کہہ دوں؟ یعنی اگر تم پاگل ہو، تم بے وقوف ہو تو مجھے بھی پاگل سمجھتے ہو، جب وہ ہے ہی ایک۔ یہ تزکیہ تھا، یہ بات کس طرح دل میں اتر گئی کہ جان کی بازی لگ گئی، لیکن یہ خیال تک نہیں آتا تھا کہ یہ نہیں، انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی ایسا، میں کیسے کہہ دوں، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھی ضعیف عورت
کہہ دے گی تو کیا ہوگا، وہ تو ہے ہی ایک، تو میرے کہنے سے کیا ہوگا۔ اس نے بڑی بری طرح سے انہیں شہید کیا، خنجر مارا، پھر اس نے ان کی دونوں ٹانکیں 2 گھوڑوں سے باندھ کر مختلف سمت میں دوڑا دی، ان کا جسم چر کر 2 حصوں میں ہو گیا، لیکن آخری دم تک ان کی بات یہ تھی کہ وہ تو ہے ہی ایک۔ یہ ہوتا ہے تزکیہ، یعنی جو تعلیمات نبوت ہیں وہ دل میں اتر کر حال بن جائیں، کسی دلیل کی ضرورت نہ رہے۔ اسلام کیا ہے؟ صرف یہ دلیل کافی ہو کہ یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا اور بات ختم۔ کوئی کیا کہتا ہے اس کی کیا، میرے پاس اگلے دن بھی ڈاک آئی اور اس میں وہ بڑا زبور اور تورات کے حوالے سے قرآن کی یہ بات صحیح ہے، زبور اور تورات کے حوالے سے وہ بات سے مجھے بڑی حیرت ہوئی، مجھے ان علماء پہ بھی حیرت ہوتی ہے جو قرآن کی صداقت کو زبور و تورات کا محتاج سمجھتے ہیں۔ زبور و تورات اللہ کی کتابیں تھیں جو اللہ نے اتارا تھا، وہ حق تھا، ان کا عرصہ حیات ختم ہوا، ان کی مدت ختم ہوئی، پھر ان کی حفاظت نہیں ہوئی، وہ ان میں تحریف ہو گئی، وہ بدل گئیں، وہ کچھ بھی کہتی رہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمارے لیے تو کافی ہے جو محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ کسی تورات کی، کسی زبور کی، کسی دوسری کتاب کی تائید کی ضرورت قرآن کو نہیں ہے۔ ہاں اگر ان میں کوئی قرآن کے مطابق بات ملتی ہے تو یہ ان کے لیے باعث شرف ہے کہ یہ بات ابھی ان میں حق باقی رہ گئی ہے، اس میں تعریف نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، کہیں سے کوئی بوسیدہ ورق تورات کا مل گیا، کسی نے انہیں دیا، وہ اسے مطالعہ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے حجرہ مبارک سے مسجد نبوی۔ آپ نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ تورات کا ایک ورق مل گیا تھا تو اسے دیکھ رہے تھے تو آپ کا رخ انور متغیر ہو گیا، آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ قرآن حکیم کے ہوتے ہوئے تورات سے کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر اللہ کی قسم، اگر آج موسیٰ اس عالم گلم میں موجود ہوں اسی طرح حیات، ما وسعہ الا اتباعی، تو اس کے بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہو۔ تم اس زمانے کی تورات کو کہاں لیے پھرتے ہو؟ اگر خود موسیٰ آج یہاں موجود ہوں تو میرے اتباع اور میری اطاعت کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ پھر کیا ضرورت ہے تمہیں؟ تورات کو ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب تھی، اللہ نے نازل فرمائی، حق تھی، انجیل حق تھی، جتنی کتابیں اللہ نے، زبور حق تھی، لیکن قرآن جو ہے وہ ان کی شہادت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن کے مطابق ان میں کوئی بات آج بھی موجود ہے تو یہ ان کے لیے عظمت کا سبب ہے کہ اس بات میں تحریف نہیں کی گئی۔ ان کا یہ جملہ محفوظ ہے۔ قرآن کو، اسلام کو، دین کو کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا کا۔ تو مسلمان کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا فرما دینا سب سے بڑی دلیل ہے، اور اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی جب یہ بات دل میں اتر جائے، اور اگر دل میں نہ اترے تو پھر تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے رہتے ہیں، دین کے ہر رکن پہ اعتراض ہوتا ہے، ہر حکم پہ اعتراض ہوتا ہے، ہر خبر پہ اعتراض ہوتا ہے۔ یہ اعتراضات کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کیفیات دل میں نہیں ہوتی۔ اسی تزکیے کا ترجمہ جب قرآن کریم پھیلا تو دینی کام جو علمی سطح پر ہوا ہے وہ سب سے زیادہ فارس پہلے فتح بھی ہوا، اور فارس نے بڑے بڑے اہل علم بھی پیش فرمائے، محدثین کی اکثریت ہمیں فارس سے ملتی ہے، اور قرآن کریم کا پہلا ترجمہ فارسی میں ہوا غیر ملکی زبانوں میں سے، تو فارسی میں تزکیے کا ترجمہ تصوف کر دیا گیا۔ بعد میں لکھنے والوں نے بہت سی باتیں بنائی، وہ صوف پہنتے تھے اس لیے انہیں صوفی کہا جانے لگا، وہ الگ رہتے تھے، یہ ساری باتیں ہیں۔ کوئی تصوف کی یہ شرط نہیں ہے کہ وہ صوف پہنے، بلکہ تصوف کی شرط یہ ہے، تزکیے کی شرط یہ ہے کہ جو جس حال میں رہتا ہے اپنے اسی حال میں، اسی لباس میں رہے، اگر وہ غیر شرعی نہیں ہے تو۔
تصوف کے لیے لباس نہ بدلے، لبادے نہ بنائے، جبہ و دستار تصوف کے لیے نہ پہنے، تصوف کے لیے دکھاوے کے لباس نہ بنائے، یہ تو تصوف میں منع ہے، تو پھر اسے صوف سے صوفی کیسے کہنے لگ گئے؟ یہ لباس خاص کر لینا یہ تو تصوف کے ابتدائی باتوں میں سے ہے، منع ہے کہ جو جس لباس میں رہتا ہے، جس طرح زندگی گزارتا ہے، جو اس کا پیشہ ہے، جو کاروبار ہے، کوئی خلاف شریعت بات ہے تو وہ چھوڑ دے، شرعی حدود کے اندر دکاندار دکانداری کرے، سپاہی اپنی ملازمت کرے، مجاہد اپنا جہاد کرے، عالم اپنا علم پڑھائے، جو جس کا کام ہے، جس شعبہ زندگی میں جو اس کا لباس ہے اس میں رہے، اور ان کیفیات کو دل میں اتارنے کی کوشش کرے۔ وہ کیفیات کہاں سے ملیں، کیسے آئیں؟ قرآن حکیم تو بازار میں کتاب مل جاتی ہے، ہم اٹھا کے لے آتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر مل جاتی ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، پڑھانے والے مل جاتے ہیں، ان سے پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث شریف کی ہر کتاب ہر علمی کتب خانے پہ مل جاتی ہے، اور ہم وہاں سے لا بھی سکتے ہیں، ہر زبان میں ان کا ترجمہ مل جاتا ہے، خود پڑھ سکتے ہیں، پڑھانے والے بتانے والے مل جاتے ہیں، ان سے جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیفیات کس دکان پہ، کس کتب خانے پہ، کس جگہ پر، کہاں ان کی کوئی دکان، ان کی کوئی ایسی جگہ جہاں سے یہ کیفیات بھی دل میں انڈیلی جا سکیں؟ تو ان کی پہلی دکان تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کے قلوب اس طرح روشن ہوئے، بارگاہ نبوی میں تو یہ دولت ایسے بٹتی نہیں تھی، لٹتی تھی، کہ جس کی نگاہ ایمان کے ساتھ حضور پر پڑ گئی، یا حضور کی نگاہ نے اسے دیکھ لیا، حضور کی نگاہ میں وہ آ گیا، تو کیفیات کا خزانہ اس کے سینے میں انڈیل دیا، اور وہ شرف صحابیت سے مشرف ہو گیا۔ صحابی وہ منزل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ولی اللہ کتنا قابل احترام ہے، اگر دنیا کے جتنے افراد ہیں سارے ولی ہو جائیں، سب کی ولاد جمع کی جائے تو بھی صحابی کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتی۔ صحابیت اتنا بلند مقام، تو وہ ایک نگاہ نے اسے شرف صحابیت سے بہرہور کر دیا۔ وہ کسی نے کہا تھا، منسی پارے دل می فروشم، میں دل کے ٹکڑے بیچنا چاہتا ہوں، میں دل بیچتا پھرتا ہوں، وہ گفتہ قیمتش گفتم نگاہ۔ کسی نے پوچھا کیا لوگے، کہ قیمت کیا ہے اس کی؟ میں نے کہا ایک نظر، دل تو ایک نظر میں بک جائے گا، اس کی ساری قیمت ایک نظر ہے۔ تو اس نے پوچھا کم ترش، بھئی مانگی قیمت کب ملتی ہے؟ اگر تم بیچنے ہی نکلے ہو تو ایک نگاہ تو تم نے مانگ لی، اب مانگی قیمت کون دے گا؟ اس میں کچھ رعایت کرو۔ بے گفتہ کم ترش گفتم کے گاہ، میں نے کہا زندگی میں ایک نگاہ صحیح، کبھی زندگی میں ایک نظر صحیح، اس کے بدلے دل بک جائے گا۔ وہ تو ایک نظر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو زندگی میں کسی کو ایک نصیب ہو گئی، دل بک گئے، دل فروخت ہو گئے، دل اپنے نہ رہے، دل غلام ہو گئے محمد الرسول اللہ کے، دلوں کا تزکیہ ہو گیا، بندہ صوفی بن گیا۔ ہر صحابی تو اس درجے پہ ممتاز تھا، وہ تو نگاہ نبوی سے سرفراز تھا، کوئی قید نہیں تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بھئی کتابیں تو ہم جو پڑھتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے، اب جس نے کتابیں نہیں پڑھی وہ کیا کرے؟ وہ تزکیے کے لیے کتابیں پڑھنا شرط نہیں تھا، بلکہ تزکیہ شرط تھا کتابوں کے پڑھنے کے۔ تزکیہ ہو جاتا تو کتابیں پڑھنا سہل ہو جاتا، ان کے مفاہیم دل میں اترنے لگتے، اور جب بندہ آمادہ ہو جاتا کام کرنے پر، آپ ایک کام نہیں کرنا چاہتے، ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، ایک ایسی انجینئرنگ ہے، وہ کام آپ نہیں کرنا چاہتے، کوئی اس کی بکلیٹ آپ کو دے دیتا ہے، یہ پڑھو، آپ پڑھتے رہیں، بیزاری سے ہی پڑھیں گے، میں نے جب یہ کام ہی نہیں کرنا اس کے میں کیا کروں؟ لیکن اگر وہ کام آپ کرنا چاہتے ہیں،
کوئی آپ کو اس کی بکلیٹ بھی لا کے دیتا ہے تو آپ اس کے ممنون ہوں گے کہ یہ تو میں کرنا چاہتا تھا. آپ کتاب کا ایک ایک جملہ غور سے پڑھیں گے, پھر اس کے مطابق وہ قابلہ وہ سکرو جوڑنے کی کوشش کریں گے کہ وہ چیز جو میں بنانا چاہتا ہوں بن جائے. اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے آپ چاہیں گے کہ پہلے جملے پر عمل کر لوں کہ یہ بھول نہ جائے. اگر پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ اس کا بنیادی ڈھانچہ اس طرح سے جوڑنا ہے, تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پہلے صفحے پہ رک کر پہلے وہ ڈھانچہ جوڑیں گے کہ دوسرا صفحہ پڑھوں تو یہ ترکیب بھول نہ جائے. پھر دوسرا پڑھیں گے بھی آگے فلاں تار فلاں جگہ, اس طرح کرنے لگ جائیں گے. یہی طریق ہے تصوف کا کہ دل میں وہ کیفیات نبوت برکات نبوت اتر جاتی ہیں اور دین پر عمل کرنے کو دل چاہتا ہے. پھر کتاب و حکمت راستہ بتاتی جاتی ہے, بندہ چلتا چلا جاتا ہے. اب اس کے دل میں وہ شوق تو آپ نے پیدا کیا نہیں, اسے کتابیں پڑھا رہے ہیں, وہ بھی پڑھ رہا ہے, طوطے کی طرح رٹ لے گا, زبانی یاد کر لے گا, کام تو وہی کرے گا جو اس کے دل کو پسند ہوگا. تو یوں عملی زندگی میں صرف ظاہری علم سے اصلاح نہیں ہوتی. صحابہ کرام کو تو یہ ملا, اور صرف علماء کو نہ ملا, آنے والے ہر شخص کو, امیر غریب, بچہ بوڑھا مرد عورت, جو بھی نگاہ ناز میں آ گیا شرف صحابیت سے سرفراز ہو. یہ کیفیت صحابہ کرام میں بھی بدرجہ اتم موجود تھی. وہ بھی روشن تھے, براہ راست نور نبوت سے ان کے سینے منور تھے. جو لمحہ بھر ان کی محفل میں بیٹھ گیا وہی تابعی ہو گیا. تابعین میں بھی یہ قوت بدرجہ اتم موجود تھی. ان کی صحبت میں بھی جو پہنچا تبع تابعین کا ایک الگ طبقہ بن گیا. اب تبع تابعین میں آ کر وہ قوت ایسی نہیں رہی کہ ہر آنے والا ایک نگاہ میں اس کے دل میں کیفیات اتر جائیں. اسے ان کے پاس بیٹھ کر متوجہ اللہ ہو کر اللہ کا ذکر کرنا پڑا, دل کو روشن کرنا پڑا, دل کو صاف کرنا پڑا. انہوں نے اپنے دل سے توجہ کی, وہ برکات اس کے دل میں انڈیلنا شروع کی, اس پر متوجہ ہوئے. اس نے اپنے دل کو اللہ اللہ سے صاف کیا تو وہ برکات اس دل میں اترنے لگی, اور وہ خواہش اس میں بھی آنے لگی کہ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا چاہتا ہوں. تصوف کیا ہے کہ میں ارشادات نبوی کو اپنانا چاہتا ہوں. اور ارشادات نبوی کیا ہے کہ دنیا کی ہر ذی روح کو جینے کا حق ہے. ہاں, جو طریقہ شریعت نے دیا ہے, جو چیزیں تمہارے لیے حلال فرمائی ہیں انہیں تمہیں ذبح کر کے کھاتے ہو, لیکن جو حلال نہیں ہے انہیں محض تفنن تباہ کے لیے کتوں کی لڑائی کرا کے انہیں مروا دینا شرعاً حرام ہے. محض خون بہانے کے لیے شوق سے درندوں کو مارتے پھرنا جائز نہیں ہے, نقصان کرتے ہیں تمہارے. انسانوں کے تحفظ کے لیے درندوں کو مارنا پڑے تو ایک جواز ہے, لیکن خون بہانے کے شوق میں تو آپ درندوں کو بھی نہیں مار سکتے. کافر کو محض کافر کر کے آپ قتل نہیں کر سکتے. ہاں, وہ دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, آپ ظلم کو روکنا چاہتے ہیں, تو اگر وہ ظلم سے باز آ جائے پھر بھی آپ کی تلوار اس پہ نہیں اٹھے گی, پھر بھی آپ کی بندوق اس کی طرف نہیں جائے گی. ہاں, جب تک وہ ظلم کا حمایتی ہے آپ ظلم کے مخالف ہیں, آپ ظلمت کے مخالف ہیں, آپ نور پھیلائیں گے. آپ ظلم کے مخالف ہیں, اسلام عدل پھیلائے گا, لیکن بلا وجہ کسی کی جان و مال و آبرو کو نہیں چھیڑ سکے گا. تو یہ ہوتا تب ہے کہ تصوف یا تزکیہ وہ کیفیات اگر قلب میں آ جائے. چنانچہ تبع تابعین کے بعد اللہ کے گنتی کے ایسے بندے پیدا ہوئے جنہوں نے عمریں لگائیں, محنتیں کیں, ان کی خدمت میں رہے اور یہ برکات حاصل کی. اس لیے صوفیاء کا ایک طبقہ الگ ہو گیا. صحابہ میں کوئی الگ طبقہ نہیں تھا, سارے صحابی تھے. تابعین میں کوئی الگ طبقہ نہیں تھا, سارے تابعی تھے. کوئی علم میں ممتاز ہے, ورا تقوی میں ممتاز ہے, وہ الگ گل ہے, الگ بات ہے, لیکن تابعی سارے تھے. تبع تابعین سارے تبع تابعین تھے. کوئی ان میں ورا تقوی میں ممتاز ہے, کوئی جہاد میں, جو انفرادی اوصاف ہیں وہ الگ ہیں, لیکن بنیادی صفت جو ہے تبع تابعی ہونے کی وہ سب کی تھی.
تبع تابعین کے بعد پھر گنتی کے لوگ آگے اور وہ صوفی کہلائے. وہ ایک الگ طبقہ بن گیا نا. پھر ہر کسی میں تو یہ جرأت نہ رہی, ایک الگ طبقہ بن گیا. لیکن ان صوفیوں کی تاریخ تب سے اب تک یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ برکات حاصل کرنے کے لیے محنتیں نہیں کی, وہ ان صوفیوں کے پاس پہنچے, انہوں نے ان کے دلوں میں وہ کیفیات انڈیل لیں, اور یوں وہ اصلاح خلق کا سبب بنتے رہے. بے شک تاریخ میں آپ پڑھیں گے کہ سلاطین نے, حکمرانوں نے, بادشاہوں نے ممالک فتح کیے, لیکن صرف ممالک فتح کیے, قلوب ہمیشہ صوفیوں نے فتح کی. زمین پر قبضہ سلاطین نے, افواج نے کیا, ملکوں کی سرحدیں بدل دیں, لیکن دلوں کی ریاست میں کوئی سلطان, کوئی فوج, کوئی لشکر نہیں جھانک سکا. دلوں کی سلطنتیں ہمیشہ صوفیوں نے فتح کی. اور تصوف یا تزکیہ اتنا اہم ہے اسلام میں کہ اسے اللہ نے تعلیم کتاب و حکمت سے پہلے جگہ دی. پھر دنیا میں بہت سے لوگ معروف ہوئے, پھر ان سے بے شمار لوگ مستفید ہوئے, ان کے نام سے پھر سلاسل تصوف چل نکلے, اور بے شمار برکات جہان میں ان کی بٹی. ہمارے ہاں سلاسل اربع معروف ہیں, لیکن یہ کوئی آخری گنتی نہیں ہے, بلکہ دنیا میں بے شمار سلاسل ہوئے. بعض کے لوگ دنیا سے اٹھ گئے, سلسلے ختم ہو گئے, بعض ابھی تک دنیا میں موجود ہیں. الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 16 سلسلوں کا یا 14 سلسلوں کا تذکرہ کیا ہے, جبکہ اس وقت بھی برِ صغیر میں تو یہ 4 ہی موجود تھے. تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ تو وہ تھے جو ان کے علم میں آئے اور جو معروف تھے. لیکن بہرحال یہ لوگ ہمیشہ رہے. اور ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں, دین کا محافظ اللہ ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. قرآن حکیم نصیحت کی کتاب اور ذکر اپنی یاد ہم نے اتارا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب قرآن کی حفاظت میں کیا کیا آتا ہے؟ یوں تو قرآن علم الہی میں محفوظ ہے, لوح محفوظ میں محفوظ ہے, پھر اس کی حفاظت وہاں تو ہو رہی ہے. یہ جو حفاظت ارشاد فرمائی گئی یہ اس دار دنیا میں ہوگی. کیا دار دنیا میں صرف عبارت کی حفاظت ہوگی اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے ختم ہو جائیں گے؟ اگر قرآن کو کوئی سمجھے ہی نہیں, کوئی اس پر عمل ہی نہ کرے, تو کون سی حفاظت ہے؟ یہ حفاظت ان سب کو محیط ہے کہ لوگ قرآن کو یاد بھی کریں گے, لوگ قرآن کو سمجھیں گے بھی, اور لوگ قرآن پر عمل بھی کریں گے. یہ جو عمل کرنے کا کام ہے, اس کی قیادت صوفیوں کے پاس رہی اور ہمیشہ رہے گی. ایک انقلاب آیا روس میں, سرخ انقلاب, ایک سرخ آندھی آئی, ہر چیز کو اڑا کر بہا کر لے گئی, حتیٰ کہ مساجد کو استبلوں میں تبدیل کر دیا گیا, گھروں کو اجاڑ دیا گیا, شرفاء کو ذلیل کر دیا گیا, اور دین کا نام لینا ممنوع قرار دے دیا گیا. اذان پر پابندی لگ گئی, نماز پر پابندی لگ گئی, پردے پر پابندی لگ گئی, اور یہ پابندی 75 برس پون صدی مسلسل جاری رہی. 75 برس یہ ظلم جاری رہا. 75 برس کے بعد 2 نسلیں گزر جاتی ہیں 75 برسوں میں. جب تیسری نسل آئی تو اس میں تنگ ہو کر, چونکہ غیر فطری نظام تھا, اس میں کچھ کشادگی کی, اسے کچھ توڑا, ان پابندیوں کو کچھ توڑا. تو خیال یہ تھا ان کا کہ اب اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن جب وہ پابندیاں ہٹی تو پھر نیچے سے نمازی نکل آئے, اور وہ ان کی بھی تو آخر دوسری نسل تیسری نسل آ گئی تھی, تو انہیں کس نے نمازیں پڑھائیں؟ اس پر ایک روسی تجزیہ نگار تجزیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں تھی کہ ان میں کچھ ذاکرین اور کچھ صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں,
اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان جذبات کو دلوں میں اتار دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو صوفی سلسلے تھے اور جو ذاکرین کے سلسلے تھے وہ زیر زمین چلتے رہے, لوگ ان سے برکات لیتے رہے, لوگ دین سیکھتے رہے اور جتنا ممکن تھا اس پر عمل کرتے بھی رہے, اور جیسے پابندی ہٹی تو پھر مسلمان کے مسلمان نکلا. اس کی بقا کا سبب اس تجزیہ نگار نے تصوف کو اور ذکر الہی کو رکھا کہ ان میں ذاکرین تھے, صوفیات تھے جو دلوں میں ان جذبات کو منتقل کرتے رہے نسلاً بعد نسلاً, اور جب یہ ظلم کی تاریکی ہٹی, سرخ آندھی جب تھوڑی سی چھٹی تو پھر درمیان سے صدا آنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سو تحفظ قرآن کی جو اللہ کا جو وعدہ ہے یہ سب سے پہلے ان صوفیوں کو حاصل ہے. یہ ہمیشہ رہیں گے, یہ برکات محمدی ہمیشہ دلوں میں انڈیلتے رہیں گے, اور یہ جذبات بنیادی طور پر یہ جذبات پیدا کرتے رہیں گے کہ مجھے حضور کی غلامی کرنی ہے, مجھے بتاؤ حضور فرماتے کیا ہے. اس لیے قرآن نے اپنی ترتیب میں کتاب و حکمت کو تزکیے کے بعد رکھا کہ جب تزکیہ ہوگا, تصوف آئے گا, تو دل میں ایک جذبہ آئے گا, ایک دل میں ایک طوفان اٹھے گا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں اب تک, مجھے حضور کی غلامی کرنا ہے. اب اسے غلامی کون بتائے؟ کتاب و حکمت بتائے گی, اللہ کا قرآن بتائے گا, نبی کی حدیث بتائے گی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں یہ کرنا ہے. پھر بھی اس مکینک کی طرح کام کرے گا جو چاہتا تھا کہ یہ چیز میں بنوں, اس سے بن نہیں رہی تھی, آپ نے اسے بکلیٹ دے دی, وہ خوش ہو گیا, ایک ایک سطر کو پڑھ کر اس کے مطابق کام کر رہا ہے. اسی طرح جب یہ اپنی زندگی کو, دنیا کو, انسانیت کو سنوارنے کا ایک جذبہ اس کے دل میں اتر جائے گا, پھر آپ اسے قرآن پڑھائیں گے وہ اس پر عمل کرے گا, پھر آپ اسے حدیث سنائیں گے وہ اس پر عمل کرے گا, پھر وہ جرا قدا نہیں کرے گا, اسے اعتراض نہیں سوچیں گے, وہ اس پر لے دے نہیں کرے گا, بلکہ آپ کا شکر گزار ہوگا کہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میری منزل آسان کر دی, آپ نے میری مشکل حل کر دی, آپ نے مجھے بتا دیا کہ مجھے اس طرح سے کرنا ہے, مجھے ظلم کو روکنا ہے, مجھے عدل کو پھیلانا ہے, مجھے جہالت کو روکنا ہے, مجھے علم کو پھیلانا ہے. کفر کیا ہے؟ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں اسلام کفر کے مقابلے میں نہیں آیا. اسلام بنیادی طور پر جہالت کے مقابلے میں آیا. کفر جہالت کا پھل ہے, اصل درخت جو ہے وہ جہالت ہے. لوگ اللہ سے بے بہرا تھے, اس کی عظمت سے بے بہرا تھے, حق و عدل سے بے بہرا تھے, جاہل تھے. جہالت کا جو درخت ہے اس پر جو پھل لگتا ہے وہ ظلم ہے, وہ کفر ہے. اسلام پتے اور شاخیں نہیں توڑتا, اسلام برائی کی جڑ اکھیڑتا. اسلام بنیادی طور پر جہالت کے خلاف ہے. اسلام نور ہے, جہالت ظلمت. اسلام نے اس درخت کی جڑ اکھیڑ دی, بنیادی طور پر لوگوں کو علم سے آشنا کیا. پہلا علم تھا اللہ کے بارے, اس کی ذات اور اس کی صفات کے بارے, اللہ کی رسالت کے بارے, اللہ کی کتاب کے بارے. اس کے ساتھ اتنا ہی اہم تھا امور دنیا میں کہ دنیا داری میں کس طرح سے رہنا ہے. ہماری یہ بدنصیبی کہ ہم نے صرف قرآن و حدیث اور فقہ کے علم کو دین سمجھ لیا. دنیا میں رہنے کا طریقہ جاننا بھی دین ہے, اس لیے کہ دین عملی زندگی کا نام ہے. آپ نے دولت کس طرح کمانی ہے یہ جاننا دین ہے, اس لیے کہ اس پر عمل کریں گے تو رزق حلال حاصل کریں گے. آپ کے اپنے حقوق کیا ہیں, دوسرے کے حقوق کیا ہیں, آپ جانیں گے نہیں تو اپنے حق کا مطالبہ کیا کریں گے, جانیں گے نہیں تو دوسرے کا حق کس طرح دیں گے. تو آدھا علم قرآن و سنت کو پڑھنا, فقہ کو پڑھنا ہے, اور آدھا علم امور دنیا کو جاننا ہے. جیسا کہ حضور کا ارشاد ہے العلم و علمان, علم جو ہے اس کے دو حصے ہیں, علم الادیان و علم الابدان. دین کا سیکھنا, نارمیٹو سائنسز, عقائد, اخلاقیات, حدود و قیود,
فزیکل سائنسز دنیا میں کرنا کیا ہے، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، صلح و جنگ کیسے ہوگی، ہمیں اپنے لیے سہولتیں پیدا کرنے کے لیے کیا کیا اسباب ہم اختیار کر سکتے ہیں، کیسی مشینیں بنائی جائیں گی، ان کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ اسی لیے ایجاد کی دنیا میں پہلے نمبر پر مسلمان ہیں۔ پوری دنیا پہ جب جہالت تھی، ایجادات کی دنیا کے پہلے صناع اور پہلے کاریگر مسلمان ہیں۔ ہر صنعت کی بنیاد مسلمانوں نے تلاش کی، خواہ وہ میڈیکل سائنس میں تھی، طب و حکمت میں تھی، میدان کارزار میں تھی، کاروبار حیات میں تھی، خرید و فروخت میں تھی، بحری جہاز بنانے میں تھی، یا کسی شعبہ زندگی میں تھی، بارود سے لے کر بحری بیڑوں تک کے موجد مسلمان ہیں۔ اسلام نے یہ نور دیا، ایک طرف عقائد و نظریات، دوسری طرف عملی زندگی، تو ان دونوں کو سیکھنا العلم کہلاتا ہے۔ کیا آپ اس بات سے نہیں واقف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو بدر کے قیدی تھے، کتنے بدترین لوگ تھے وہ، جو کفر پر اڑے ہوئے محمد رسول اللہ کے خلاف شمشیر وقف تھے، اس سے بڑا گناہ کا کوئی تصور ہے؟ فدیہ دے کر آزاد کر دیے گئے، فدیہ لے کر بعض ایسے رہ گئے جن کے پاس فدیہ نہیں تھا، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کچھ ایسے ہیں جن کے پاس فدیہ دینے کو نہیں ہے، فرمایا انہیں کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہے تو مدینے کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیجئے، ان کا فدیہ ہے۔ مکے کے کافروں نے کیا انہیں الف لام میم ذالک الکتاب سکھانا تھا؟ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ علوم دنیا، کاروبار کا علم، تجارت کا علم، مشینری کا ہے، جو ان کے پاس جو چیز وہ جانتے ہیں وہ ہمارے بچوں کو سکھا دیں۔ آدھا دین تو یہ ہے جو عملی زندگی میں کرنا ہے۔ تو جو شعبہ دین کا عقائد و نظریات ہے اس کا تعلق تزکیے سے ہے۔ تزکیہ یتلو علیہم آیاتہ، عقائد و عبادات کی تلاوت، احکام الہی، اس کے بعد تزکیہ، وہ کیفیات دل میں اتر گئی، دل میں ایک جذبہ جاگا، مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ اب اسے کتاب اور حکمت اس کے سامنے آ گئی کہ اس طرح سے اطاعت کی جائے گی، یہ اللہ کا حکم ہے ایسا کرنے کا، اور یہ اللہ کا حکم ہے ایسا نہ کرنے کا۔ تو آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں، جب بھی مسلمانوں نے عملی زندگی میں اس جذبے کو ابھارا اور اسے کام میں لائے اور اتباع رسالت اختیار کیا، تو مسلمانوں کو ہمیشہ ترقی نصیب ہوتی گی اور اقوام عالم ان کے زیر سایہ آتی گی۔ اور جب جب عیاشی میں لگ گئے اور اس میں خرافات میں لگ گئے اور یہ جذبات سرد پڑ گئے اور دنیا کی رنگینی میں کھو گئے، تو پھر کفار اوپر آنے لگ گئے اور مسلمانوں پہ ادبار چھا گیا۔ اگر آپ کو آج کے اپنے زمانے سے شکایت ہے کہ آج کفر کی طاقتیں بہت بڑھ رہی ہیں اور مسلمان دنیا میں پٹ رہے ہیں، تو علاج اس کا بھی یہ ہے کہ ان سب کو صوفی بنا دو۔ صوفی گوشہ نشین نہیں ہوتا، صوفی خرقہ پوش نہیں ہوتا، صوفی ایک ایسا غلام بن جاتا ہے بارگاہ رسالت کا، جو ضرورت پڑنے پر شمشیر اٹھا سکتا ہے، شمشیر استعمال کر سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر تاجر بھی بن سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر مزدور بھی بن سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر سلطان اور حکمران بھی بن سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر سفیر بھی بن سکتا ہے۔ یعنی صوفی جو ہوتا ہے وہ ہمہ جہت انسان بن جاتا ہے، محمد رسول اللہ کا غلام بن جاتا ہے، اور بنیادی طور پر اس کا دل ایک روشنی بن جاتا ہے جو دنیا پر عدل و انصاف کی روشنی بکھیرتا ہے اور ظلم و جور کو مٹاتا ہے۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی طرز پر ہوگی جس طرز پر پہلوں کی ہوئی۔ یا رسول اللہ زمانہ گزر جائے گا، صدیاں درمیان میں آ جائیں گی، لوگ آپ کے زمانے سے دور چلے جائیں گے۔ ہر زمانے کی اپنی برکات ہوتی ہے۔ سورج ڈوبتا ہے تو کچھ دیر تو روشنی رہتی ہے، پھر رات چھا جاتی ہے اور رات کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ وقت جو ہے وہ کیفیات کو بدل دیتا ہے۔
آپ کا زمانہ تو خیر القرون ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ کے تربیت یافتہ لوگ ہوں گے، ان کی روشنی پھیلتی رہے گی، ان کے تربیت یافتہ ہوں، لیکن آخر رات چھا جائے گی، حضور کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جب رات چھا جائے گی تو وہی طریقہ دہراؤ جو پہلے اصلاح کا سبب بنا، یعنی پھر تزکیہ شروع کر دو، پھر قلوب میں نور انڈے لو، پھر اللہ اللہ کرو، پھر صوفی بن جاؤ۔ ہمارے تو اب اس ادبار زمانہ نے ہمیں تو یہ سمجھا دیا کہ صوفی بیکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں دنیا کو کوئی کام نہیں آتا، انہیں دنیا کی خبر نہیں ہوتی، اور وہ ایک گوشے میں پڑے رہتے ہیں، یا جنگلوں میں رہنے والی مخلوق اللہ نے پہلے تھوڑی پیدا کر دی ہے کہ انسان بھی جنگلوں میں چلا جائے۔ اللہ نے انسان کو مدنی اتباع بنایا ہے، اس کے جنگل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جن اکابر صوفیاء کے بارے آپ پڑھتے ہیں کہ وہ جنگلوں میں چلے گئے، انہیں حکومتوں نے دھکیل کر جنگلوں میں رہنے پہ مجبور کر دیا تھا، بادشاہوں کو ان کے لوگوں کے ان سے مستفید ہونے اور ان کے پاس انبوہ ہونے سے خطرے ہونے لگ گئے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جتنے بزرگ خواجہ ابوالحسن الخرقانی سے لے کر باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تک جن لوگوں کو شہر بدر کر دیے گئے اور جو جنگلوں میں جا کر مقیم ہو گئے، اللہ کی یہ شان ہے کہ تصوف کی جس منزل پر وہ شہروں میں رہتے تھے تو تھے جنگلوں میں، اسی پر ان کا وصال ہوا۔ آگے پھر ترقی جہاں بھی تھے، جتنی بڑی منزل پر تھے اللہ جانے وہ جانے، لیکن جس منزل پر تھے اس سے آگے ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ ترقی کا سبب تو معاملات دنیا تھے، لوگوں سے برتاؤ تھا، کسی کو اللہ اللہ سکھانا، کسی کو علم سکھانا، کسی کو ظلم سے روکنا، کسی کو تجارت کا صحیح انداز سے کاروبار دنیا، لوگوں کی آبادی کا سبب بننا، لوگوں کی بربادی، یہ سبب تھا ترقی درجات کا۔ جب لوگوں سے الگ ہو گئے، معاملات ختم ہو گئے، ترقی کس بات پر ہوگی؟ تو کون صوفی چاہے گا کہ اس کی ترقی درجات رک جائے؟ کیوں جنگل میں جائے؟ جنگل میں رہنے کے لیے اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، جنگل میں جنگل اسی کو زیب دیتے ہیں، آپ صوفیوں کو جنگلوں میں نہ بھیجیں۔ صوفی گوشہ نشین نہیں ہو سکتا، خوشبو کسی گوشے میں بند ہو سکتی ہے؟ پھول تو چمن کی زینت ہوا کرتے ہیں، پھول تو گلشن میں کھلا کرتے ہیں، بند کمروں میں اور کونوں خدروں میں پھول کھلا کرتے ہیں۔ یہ سب ادبار زمانہ نے جب حقائق نہ رہے، نقل آ گئی، تو یہ بڑی بڑی لوگوں نے بڑی بڑی تجویزیں بنائیں۔ چونکہ ہم میں وراثت آ گئی، ہمارا یہ موروثی جو نظام ہے، ہمارا کیا ہے، انسان عالم انسانیت کی یہ عادت ہے، مزاج چلا رہا ہے قدیم سے، کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں، ورنہ یہ موروثیت صرف یہاں نہیں امریکہ میں بھی ہے۔ ایک دفعہ جو کانگریس کا ممبر بن جاتا ہے، پھر کئی نسلوں تک وہی لوگ بنتے رہتے ہیں، دوسروں کی باری نہیں آتی۔ ایک دفعہ جو سینٹ کا ممبر امریکہ میں بھی بن جاتا ہے، وہ اپنی عمر بھی اس میں گزار دے، اس کے بعد اس کے بچے بنتے ہیں۔ وہاں بھی یہی طریقہ ہے کہ نوکری لینی ہے سینیٹر کے پاس جاؤ، یہ پرمٹ لینا ہے سینیٹر کے پاس جاؤ، پانی لگوانا ہے میں کانگریس ممبر کی سفارش لاؤ، وہ لوگ پھر وہی محور و مرکز بن جاتے ہیں طاقت کا۔ یہی یہاں بھی ہے، ایک دفعہ جو نکل گیا بس وہ گھسا بیٹھا ہے، اسی کے بیٹے پوتے آ رہے ہیں۔ یہی طریقہ ہم نے صوفیوں میں بھی شروع کر دیا کہ ایک بہت بڑا صوفی، بہت بڑا ولی اللہ دنیا سے اٹھ گیا، اس کا بیٹا ان پڑھ ہے، جاہل ہے، چور ہے، اس نے باپ سے الف بے نہیں سیکھا، ایک دن اللہ اللہ نہیں کیا، ہم نے اسے بڑا سا پگڑ بنا کر بٹھا دیا، اب یہ صوفی ہے۔ وہ تو تھا نہیں بیچارہ، وہ کیا کرتا؟ اس نے کہا اچھا چلو کشی شروع کر دو، لوگ پوچھیں گے تو کیا بتاؤں گا، آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، دروازہ بند کرو اندر بیٹھ جاؤ، لوگ ملیں گے ہی نہیں، وہ سمجھیں گے بڑے منازل طے کر رہا ہے۔ وہ جی حضرت بات ہی نہیں کرتے تو حضرت اس مسند پہ بیٹھے کیوں ہیں جب بات نہیں کرنی تھی؟ تو یہ تو مقام ہی بات کرنے کا تھا، لوگوں کے مسائل سنتے، انہیں اس کا حل بتاتے، لوگوں کو کیفیات سنتے، ان کے دلوں کو سیراب کرتے، ورنہ یہ حضرت کا بوجھ ہم نے اپنے سر پہ کیوں اٹھا لیا، جو نہ بات کرتا ہے، نہ کسی کی سنتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، ہم خواہ اسے پالتے رہیں اور اپنی کمائی سے پیسے دیتے رہیں، اور لوگ جاہل ہیں، شرینیاں دے دے کر خوش ہو رہتے ہیں کہ حضرت اگلی دنیا میں کام آئیں گے۔ کا وقت ایک بندے نے پکڑی ہوئی ہے، ایک بندے نے ایک بڑا سا وہ لوٹا لوہے کا وہ پانی کا بھر کے گرم کا اٹھایا ہوا ہے، ایک بندے دو تین بندوں نے
کو مٹی کے ڈھیلے چھوٹے چھوٹے اٹھائے رکھے ہیں. تو میں نے پوچھا بھئی کون صاحب ہیں؟ جی ہمارے پیر صاحب ہیں. تو میں نے کہا نہیں کہاں لے جا رہے؟ جی رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں. تو میرا مزاج شروع سے ایسا ہے. تو میں نے کہا کہ جس بندے کو رفع حاجت کے لیے 5 بندوں کی مدد کی ضرورت ہے تمہارے کیا کام آئے گا؟ یعنی انہیں 5 بندے چاہیے کہ حضرت رفع حاجت کر کے ہیں، تو یہ تمہارے کس کام آئے گا جو خود اتنا محتاج ہے؟ وہ پیر صاحب ناراض ہو گئے. تو وہ لوگ ابھی مجھے شکوہ کرتے ہیں کہ تب سے ہم حضرت کے دربار میں جاتے ہیں. وہ فوت ہو گئے، ان کا بیٹا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے گاؤں نہیں آتا، یہ تم نے ہمیں محروم کر دیا. میں نے کہا بھائی میں نے تو تمہیں ایک سچی بات بتائی اور تمہیں ایک سچا راستہ دکھانے کی کوشش کی. اب یہ تمہاری مرضی، تم ناراض ہوتے ہو تو ہو جائے. تو پیر صاحب واپس نہیں آئے. تو یہ تصوف نہیں ہے کہ ایک مصیبت ہمارے گلے پڑ جائے اور اسے ہم پالیں. تصوف یہ ہے کہ وہ ہمارے دلوں کی صفائی کرے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم مجاہد بھی بن سکیں، ہم صف شکن بھی بن سکیں، اور ضرورت پڑے تو اس کی گردن ہم سے پہلے کٹے. ضرورت پڑے تو آنے والی گولی کو وہ اپنے سینے پہ لے سکے. ضرورت پڑے تو وہ دنیا کے ہر شعبے میں ہمارے ساتھ کندھا ملا کر چل سکے. اور تزکیہ اور تصوف ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو دل میں یہ سارے جذبے بھر دیتا ہے، مرد میدان بناتا ہے، گوشہ نشین نہیں بناتا. تصوف مرد میدان بناتا ہے، اور حق کی نگہداشت ہمیشہ غازی اور مرد میدان کیا کرتے ہیں، برقع پوش خواتین اور گوشہ نشین مرد نہیں. گوشے اللہ نے عورتوں کے لیے بنائے ہیں، جنگل جانوروں کے لیے بنائے ہیں. یہ کون سا تصوف ہے کہ جو گوشہ نشین کر دے یا جنگل میں بھگا دے؟ صوفی تو میدان میں رہتے ہیں اور صوفی انقلاب آفرین ہوتے ہیں، اور ان کے دم سے دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو میرے بھائی، میرے خیال میں بہت وقت لے گیا. انہوں نے وہ سامنے کی گھڑی، یہ بتی نظر نہیں آنے دیتی. یہ کیمرے کا قبلہ بھی درست رکھنا پڑتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ایک ایجاد ہے جس کے ذریعے ہم اللہ و اللہ کے رسول کی باتیں پوری دنیا پر پہنچا رہے ہیں. ہمارا جو طبقہ علم میں پیچھے رہ گیا وہ تو ابھی اس پہ فتوے لگا رہا ہے، لیکن یہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ جو بات اب سن رہے ہیں، یہ رات کے ذکر کے بعد روئے زمین پر جتنے لوگ ہمارے ساتھ پال ٹاک پہ ذکر کرتے ہیں، جاپان سے امریکہ تک، وہ سارے سن رہے ہوں. آج ہی رات پوری دنیا پہ یہ پوری تقریر نشر ہو جائے. تو حرام ہوگا اس پہ عیاشی دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، اس سے برائی میں استعمال کرنا برا ہے. فی نفسی مشینیں حرام حلال نہیں ہیں، ان کا استعمال حرام اور حلال. فوج کے پاس کلاشنکوف ہے، ملک کے تحفظ کے لیے وہ عبادت ہے. ڈاکو کے پاس کلاشنکوف ہے، لوگوں کو قتل کرنے اور ڈاکے کے لیے وہ حرام ہے. تو اس میں لوہے میں یا مشین میں حرمت نہیں ہے، اس کے استعمال میں حرمت ہے. یہ سوال بھی روز لوگ پوچھتے ہیں، تو میں ایک ہی بار بتا دوں کہ اس مشین کے استعمال میں حرمت نہیں ہے. اور اس میں جو تصویر ہے، یہ تصویر بھی نہیں ہے. اس ٹی وی کو توڑ کر دیکھیں، اس میں تصویر ہے. یہ عکس ہے. جو آپ بازار میں گزرتے ہیں تو آپ کو دونوں طرف دکانوں کے شیشوں میں اپنا نظر آتا ہے. آپ دریا سے گزرتے ہیں تو پل کے نیچے نظر آتا ہے. آپ تالاب پہ، پانی کے حوض پہ جاتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے. اسی طرح یہ عکس ہے، اس میں کوئی مجسم تصویر اس میں نہیں ہے. اور یہ عکس جو ہے، یہی باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، یہ رات کے ذکر کے بعد روئے زمین پہ لوگوں کو سنا رہا ہوگا. تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ اس جدید تکنیک کو، اس ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں روشنی اور تزکیہ وہاں بھی پہنچایا جائے جہاں سے وہ آ نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے. اور یوں ہی خوش ہو کے نہ جانا کہ میں نے تقریر سن لی، مجھے مل گیا ہے. اگر تو دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے بتایا جائے اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، میں اس پہ عمل کروں، تو آپ بھی کامیاب ہو گئے، ہماری محنت بھی بڑھائی. اور اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو پھر آپ کو فکر کرنا ہوگی کہ میں گیا کیا خریدنے تھا اور لے کر کیا آ رہا ہوں.
اللہ کریم تمام احباب کو حاضر و غائب سب کو یہ جذبہ حق عطا کرے، سب کے دلوں میں اللہ و اللہ کے رسول کا عشق اور محبت پیدا کرے اور حقیقی صوفی بنا دے۔ میں تو دعا کرتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ درد دل عطا کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ